الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم سورہ الحج آیت نمبر 45 سے سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 45 یہاں سے ترجمانی کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَدُورٍ مُّؤَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. یہ 39 نہیں 45 کا قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں تھیں اہلکناہا کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ وَهِيَ ظالم، بئی وجہ بئی سبب کہ وہ ظالم تھا، ظلم کی روش انہوں نے اختیار کر رکھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ جو بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ خوا یخوی کا معنی ہوتا ہے اوندے منہ گر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. بس وہ بستیاں جو تھیں وہ اوندے منہ الٹ گئیں. کہاں پر؟ عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے عرش اقتدار پر. کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کے جو مراکز قوت تھے، ان مراکز قوت نے ان کو اوندے منہ، یا وہ بستیاں جو تھیں وہ گویا کہ اپنے عرش اقتدار کے لیے الٹی زکند لگانے والی بن گئی. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور اسی طرح فرمایا کتنی ہی کنویں ہیں، آبی وسائل کے مراکز ہیں، مقامات ہیں، کہ مُعَطَّلَةٍ اب ان پر کوئی پانی لینے والا، پانی بھرنے والا، ان سے مستفید ہونے والا نہیں ہے. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی مکانات ہیں، محلات ہیں، پیلسز ہیں کہ وہ مضبوط تھے لیکن آج ان کے خندات ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ جو آپ کے مخاطب ہیں اے رسول اور اے جماعت مومنین، کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ جو زمینیں ہیں، کھنڈرات ہیں، وہ اگر ان میں کھنڈرات میں گھوم پھر کر دیکھتے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، تو اس مشاہدے کے نتیجے میں، ان کھنڈرات کے مطالعے سے، مشاہدے سے ان کو کیا حاصل ہوتا؟ فرمایا ایسے قلوب یعنی اذہان، مائنڈز، وہ اعلیٰ کے جو انسان میں سوچنے سمجھنے کا فریضہ انجام دیتا ہے. تو اس سے ان کو ایسے قلوب یعنی دل دماغ ملتے کہ جو عقل سے کام لیتے، اور اس مشاہدے کے نتیجے میں ان کے پاس ایسے کان ان کو ملتے
کہ جن سے یہ حقائق کو سن سکتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے فَإِنَّهَا کہ بے شک لا تعمل الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب بلکہ اندھے ہوتے ہیں دماغ، التی فی الصدور کہ جو صدر مقام پر ہوتے ہیں، صدر نشین ہوتے ہیں، جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں۔ تو یعنی اندھا پن جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں نہیں ہوتا، بلکہ برین میں ہوتا ہے، مائنڈ میں ہوتا ہے، دل دماغ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ لوگ آپ سے جلد از جلد عذاب چاہتے ہیں، یہ عذاب کے بارے میں یہ لوگ جلدی شور ڈالتے ہیں، عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے اور وعیدے یعنی مکافات عمل یعنی قوانین کی نتیجہ خیزی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اور وعیدے کر رکھے ہیں اپنے قوانین کے حوالے سے، تو ان کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں نتیجہ خیزی کے جو پیریڈز ہیں، یوم سے مراد نتیجہ خیزی کے پیریڈز، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نتیجہ خیزی کے پیریڈز میں سے ایسے ایسے پیریڈز ہیں کہ وہ ایک ایک پیریڈ جو ہے عند رب تیرے رب کی نظر میں، تیرے رب کی نظر میں کالف سنۃ مما تعدون کہ جو تمہارے ہاں کا کیلنڈر ہے جو تم شمار کرتے ہو، تمہاری ڈائریاں، تو وہ 1000 سال پر ممتد ہوتی ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ 1 سال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ تمہارے 1000 سال پر ممتد ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور فرمایا کتنی ہی بستیاں تھیں أَمْلَيْتُ لَهَا کہ جن کو ہم نے مہلت دی، ڈھیل دی، ان کا جو راستہ ہے وہ ہم نے کھلا چھوڑا، وہی ظالمہ اور جب ہم نے ان کو ڈھیل دی، مہلت دی، فوری طور پر نہ پکڑا، تو ان بستیوں کا حال یہ تھا کہ وہ ظلم پر ظلم کر رہی تھی۔ ثم اخذتها پھر ہم نے ان بستیوں کو پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور انجام کار ان کا لوٹنا ہماری طرف ٹھہرا، یعنی ہم نے ان کو اپنے قانون مکافات عمل کے تحت پکڑا۔ ان آیات میں رفقائے محترم 3 بنیادی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بستیاں یہاں ہیں کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا، کتنی ہی بستیاں تھیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ وہ بستیاں ظالم تھیں۔ تو اس سے قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہمارے سامنے یہ آیا کہ وہ لفظ تو بولتا ہے بستی، اور مراد کون ہوتے ہیں؟ بستی والے، یعنی بستی جو در و دیوار سے عبارت ہے وہ تو ظالم نہیں ہوتی، ظلم کا ارتکاب تو بستی والے کرتے ہیں۔ تو یعنی قرآن کا لفظ جس طرح بستی ہے، اسی طرح قرآن میں مثلا جبال آئے گا کہ حضرت داؤد کے سامنے ہم نے جبال کو مسخر کیا، یسبحن بالعشی والاشراق، تو وہاں جبال کی جو تسبیح ہے وہ اصل میں اہل الجبال کی تسبیح ہے، اہل الجبال، تو مراد یعنی جبال سے اہل الجبال۔ تو اسی طرح یہاں پر قرآن بستی کہتا ہے، بستی، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم یہ سورہ جو الانبیاء ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 74 دیکھیں، سورہ الانبیاء آیت نمبر 74، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور جناب لوط کے رسول بنا کر بھیجا ہم نے انہیں، اور عطا کیا ہم نے ان کو حکمرانی کرنے کا انداز، حکمرانی کا فلسفہ، حکمرانی کی حکمت،
تو حکم یعنی حکمرانی کرنا، فیصلے کرنا، ججمنٹ دینا، حق اور باطل کے فیصلے کی استعداد، صلاحیت، اتھارٹی اپنے قانون اور نظام کی بنیاد پر ہم نے ان کو عطا کی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقا محترم کہ وہ علم کے حوالے سے تھی، علم بھی ہم نے ان کو عطا کیا۔ اور اس کے بعد ہے وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس یعنی لوط کو نجات دی من القریہ، اس بستی سے۔ کہ وہ بستی کیسی تھی رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے التی کانت تعمل الخبائث، کہ جو بستی خبائث، خبیث، برے کام، ان پروڈکٹیو کام انجام دیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر فعل کی جو نسبت ہے خبائث، برے کام کرنا، تو ان برے کاموں کی جو نسبت ہے وہ قرآن قریہ کی طرف کر رہا ہے، حالانکہ قریہ برے کام نہیں کرتی، خبائث، بلکہ مراد کیا ہیں؟ اہل القریہ۔ اسی لیے آگے خود ہی فرما دیا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، کہ بے شک وہ بستی والے، یعنی لفظ پہلے تعمل الخبائث بستی کے حوالے سے آیا، اور چونکہ قرآن کی مراد اہل القریہ ہے اس لیے فرمایا کہ تھے وہ بستی والے، انہم بے شک وہ تھے وہ بستی والے ایک ایسا گروہ کہ جو توازن شکن، سو کا معنی توازن شکنیاں کرتے تھے، اور عہد شکن تھے، عہد و پیمان کا ان میں کوئی پیغام یا نظام یا لحاظ نہ تھا۔ اسی ضمن میں ایک اور مثال دیکھ کر ہم آگے چلتے ہیں رفقا محترم، سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 81 اور 82، یہ دو مقامات ہیں، 81 اور 82۔ 81 آیت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک یعنی یوں سمجھے کہ کمیٹی یا ایک مشاورت کرتے ہیں، اور اس مشاورت میں وہ بڑا بھائی جو ان کا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، کہ جاؤ تم اپنے باپ کے پاس، فقولوا، اور اسے یوں کہنا باپ سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ بے شک جو آپ کا بیٹا ہے، کون؟ یوسف بنیامین، یعنی یوسف کا دوسرا بھائی، اس نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو جو شہادت دے رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہمارے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے اس کی ہم آپ کے سامنے شہادت دے رہے ہیں۔ وما كنا للغیب حافظین، اور بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، اس کی تہ میں کیا تھا، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس کے نگران نہیں ہیں، ہم اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 82 فوراً جو شروع ہوتی ہے رفقا محترم، وہ کیا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ۔ اب یہ جو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ہے نا، یہ اوپر ارجو کا یہ نہیں ہے محل، یعنی ارجو کے تحت یہ کلام نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اصول یہ آیا کہ یہ جو آیت 81 جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کا معنی ہے کہ یہ بات تو مصر میں ہوئی، مصر میں ہوئی، مصر کے دار حکومت میں ہوئی، جہاں پر یوسف کا غذائی اجناس دینے کا نظام تھا، یہ وہاں بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے کہ وہ وہاں سے قافلے کے ساتھ چلے، چلنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے، باپ نے ان سب کی بات سنی، اور سننے کے بعد اس نے یقین نہ کیا، نہ مانا، باپ یعقوب نہ مانے جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اور جب حضرت یعقوب کو یقین نہ آیا ان کی بات پر، تو اس پر انہوں نے یہ الفاظ کہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پوچھ لیجئے بستی سے۔ تو اب یہاں قرآن کہتا ہے بستی سے پوچھئے، تو کوئی لفظی ترجمے کا جو قائل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ
یعقوب کا معجزہ ہوگا. یعقوب نبی اللہ تھا، اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے بستیاں بولتی ہوں گی. ہدہد پرندہ بھی سلیمان کے لیے بولتا تھا، نمل چونٹی بھی ان کے لیے بولتی تھی. تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو. تو قرآن کہتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پوچھئے کن سے؟ بستی سے. کون سی بستی؟ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ جس میں ہم مسلسل ہو پہ ہم وہاں پر رہے ہیں. اور آگے کہا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور عیر آرا یا عیرو وہ اونٹ، گھوڑے، خچر، گدے کہ جو کرائے پر چلتے ہو، بار برداری کے، حمل و نقل کے لیے مخصوص حیوانات. تو آج کے حوالے سے جتنے بھی لوڈرز ہیں تو وہاں پر کہ پوچھ لیجئے گدوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے جو قافلے میں تھے، قافلے والوں کے استعمال میں تھے. الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ جن کے ساتھ ہم آئے اور وہاں سے ہم آپ کے پاس پہنچے. تو میری بات ہے کہ اب یہاں پر جو عیر ہے، گدے، گھوڑے، خچر، اونٹ، ان سے نہیں پوچھنا، مراد اہل العیر ہے. اور وہاں پر قریہ سے مراد بھی اہل القریہ ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنے اس دعوے میں 100% سچے ہیں کہ جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارے مشاہدے کی حد تک بات یہی ہے. تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ قرآن حکیم میں یہ جو الفاظ ہیں کہ قریہ، بستیاں، تو وہ بستیاں جو ہیں وہ ظلم نہیں کرتی، مراد ہوتے ہیں اہل القریہ. اور اس کو قرآن حکیم نے سورۃ الکہف اس کی آیت نمبر 57 میں یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تلک القریٰ، یہ سورۃ الکہف آیت 59 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور دیکھو وہ بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ ہلاک کیا ہم نے ان بستیوں کو. اب یہاں أَهْلَكْنَاهُمْ، أَهْلَكْنَا حانی کا، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم کی ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہے، شعور اور اختیار اور ارادے کے مالک افراد کے لیے. یعنی لفظ بولا القرا کا، اور مراد چونکہ کون سے؟ اہل القرا، صاحب اختیار و ارادہ. تو اس لیے اہلکناہم کی ضمیر استعمال کی جو ذوی العقول کے لیے. اور مزید پر فرمایا لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کر لی. تو یعنی ظلم کی اساس پر، ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ جو 59 آیت سورۃ الکہف، اس کا یہ جو ترجمہ ہے، اور ٹھہرا رکھا تھا ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے ایک وقت. یہ ترجمہ غلط ہے، یہ معنی نہیں ہے. موعد سے یہاں مراد ہے یہ مصدر میمی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے ان کے سامنے وعیدیں پہنچائی تھی. یعنی ہم نے ان کو وارننگز کی، ہم نے وارن کیا ان کو ہلاکت سے پہلے. یہ نہیں کہ ان کے ہلاک ہونے کی ایک فکس ڈیٹ دے دی کہ آپ یہ لازماً ہلاک ہو کر رہ جائیں گے، خواہ کتنی توبہ کیوں نہ کرتے رہیں، انابت کیوں نہ کرتے رہیں. بلکہ یہاں پر موعد سے مراد ہے وعد یعد وعدن و موعدن، کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنے سے پہلے پے بپے مسلسل ہو پہ ہم وعیدیں سنائیں، وارننگ دی، تنبیہات دی، خبردار کیا کہ دیکھو یہ قانون ہے، اگر وائلیٹ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. تو تباہ ہونے کا، یہ کرنے کا ٹائم فکس نہیں کیا، بلکہ تباہ ہونے کے برعکس بچاؤ کی ہم نے ان کو قوانین، اقدار اور مواعید اس حوالے سے وہ دیے. اب دوسرا سوال یہ ہے رفقا محترم کہ وہ ظلم کیا ہے؟ کہ جس ظلم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی اقوام کو، بستیوں کو تباہ کرتا ہے. اور اگر وہی ظلم آج بھی ہو رہا ہے مثلا ہمارے سامنے، تو کیا آج ہمارے لیے ہلاکت نہیں ہے؟ ہلاکت ہے کیا حضور قرآن؟ ہلاکت کیا ہے؟ کیا ہلاکت اس بات کا نام ہے کہ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ یا ہلاکت کا کوئی اور تصور بھی حضور قرآن؟
تو اس ضمن میں رفقائے محترم پہلے ظلم اور فساد کے حوالے سے کہ ظلم اور فساد کیا ہوتا ہے، جس کو قرآن یہاں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا بوجہ اس کے کہ وہ ظالم تھی۔ تو قرآن حکیم میں رفقائے محترم ظلم، فساد اور فسق یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ظلم کہو، فسق کہو، فساد کہو، ان تینوں کا بنیادی معنی ایک ہے، صرف ان کے کلز میں یا شیرز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اس ضمن میں ہم ایک قرآن کا ضابطہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، سورہ الاحقاف، 46ویں سورہ رفقائے محترم سورہ الاحقاف، اور سورہ الاحقاف کی آخری آیت ہے 35ویں، اور اس کی میں بھی آخری جو فریز ہے وہ ہمارا موضوع بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بلاغ، بلاغ، فرمایا پہنچاؤ اس بات کو، پہنچاؤ اس بات کو، یعنی پہنچاتے چلے جاؤ یہ بات، اور وہ بات جس کا پہنچانا مطلوب ہے وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے فَحَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پہنچاتے جاؤ یہ بات، اور یہاں حال اور اللہ کے حصر کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے رفقائے محترم، فَحَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس کیا ہلاک نہیں کیا جاتا، یعنی ہلاک کیا جاتا ہے صرف اور صرف فاسق قوم، فاسق قوم کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہے رفقائے محترم جو ہلاک ہو رہی ہو۔ جہاں کہیں بھی ہلاکت ہے قرآن کی ٹھہرائی ہوئی، وہاں لازماً کیا ہے رفقائے محترم؟ فسق۔ یعنی اس وقت ہم نے سورہ الحج میں دیکھا کہ وہ کیا تھی؟ ظالم تھی، اور یہاں بیان فرمایا سورہ الاحقاف کی آیت 35 میں کہ سوائے فاسق قوم کے اور کوئی قوم ہلاک نہیں ہوتی۔ فَحَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہے کہ جس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہلاکت اور ظلم، یعنی فسق اور ظلم جو ہے یہ حضر کتاب اللہ ایک ہی حوالے سے ہے، یعنی اس کو ظلم کہیں تو بھی صحیح ہے اور فسق کہیں تو بھی صحیح ہے۔ اب یہی بات ہم سورہ الانعام میں دیکھتے ہیں، چھٹی سورہ آیت نمبر 47، چھٹی سورہ الانعام آیت نمبر 47۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ، کیا اے لوگو کیا تم نے کبھی اپنے بارے میں غور کیا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر آئے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر، بغتۃ کا کیا معنی؟ دبے پاؤ، آہستہ آہستہ، گریجولی، تدریجی طور پر، اور جہرتاً یا دفعتاً واحدہ۔ تو آگے قرآن کہتا ہے حَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور قوم بھی ہے کہ جسے ہم تباہ کرتے، ہلاک کرتے؟ یعنی وہاں فرمایا تھا فَحَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں فرمایا فَحَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ظالم قوم کے علاوہ کسی اور قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ گویا کہ ظلم اور فسق یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ تو قوموں کی جو تباہی ہے رفقائے محترم، اس میں ظلم اور فسق کا کردار بنیادی ہے۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ان دونوں مفاہیم کے لیے قرآن کے بالکل ابتدائی مقام یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ، فاسقوں کے حوالے، فاسق کون ہوتی ہے اور ہلاکت کیا ہے؟ پہلے ہم فسق دیکھتے ہیں، پھر ظلم اور اس کے ساتھ
تو یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، یہ ہم وقف لازم جہاں پر ہے وہاں یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے بہتوں کو۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ جو ہے یہ باب افعال ہے رفقہ محترم، اور افعال کا ایک خاص ہوتا ہے نسبت الی الماخذ یا وجدان۔ یدل بہ کثیرن کا یہ معنی نہیں کہ اللہ قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ قرآن تو نور ہے، روشنی ہے، تو ہم کہیں بھئی میں بلب جلا رہا ہوں اور پھر کہوں کہ اس لیے کہ تم کھڈ اور کھائیوں میں گرو، تو روشنی کا، چراغ کا جلانا کھڈ اور کھائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کھڈ اور کھائیوں میں گرانے کے لیے۔ تو قرآن روشنی ہے، تو قرآن کی روشنی اللہ نے اس لیے بھیجی کہ ہمیں گمراہ کرے؟ نہیں، اللہ گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے۔ جس طرح کہ جج جو ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے سے مجرم کو سزا سناتا ہے، جو نتیجہ ہوتی ہے دراصل مجرم کے اپنے مجرمانہ افعال و اعمال کا، وہ تو متعلقہ دفعیں اور شکیں پڑھ کر سناتا ہے جن کے نتیجے میں مجرم کے لیے وہ سزا رکھی گئی ہے۔ وہ جرائم نہ کرتا، ان کے لیے نہ یہ شکیں جو تھی وہ اعلان میں آتی، نہ اس کو سزا ملتی۔ تو اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ قرار دیتا وہ اس قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ یہ قرآن فہمی کا بنیادی اصول ہے رفقہ محترم، کہ قرآن کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو کسی عالم، مفتی یا قاضی سے مت پوچھا جائے۔ جس کا قرآن ہے، جس کی کتاب ہے، اسی سے پوچھا جائے کہ اس کے نزدیک اس اصطلاح کا کیا مفہوم ہے۔ یعنی قرآنک ٹرمنالوجی جو ہے اس کی ڈٹرمنیشن صرف اور صرف قرآنک ورسز کی اساس پر ہو، اور قرآن نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا ہے اور بہت عمدہ طریقے سے وہ اس سے عہدہ برا ہوا ہے۔ مثلا اب یہی فاسق، کوئی کہتا ہے جو داڑھی مڑاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے جو بازار میں کھانا کھائے وہ فاسق۔ یعنی سبجیکٹیو کنڈیشنز یا سبجیکٹیو ڈیفینیشنز ہر فرقے نے یا ہر فرد نے اپنی جو اسپیکولیشن ہے یا اسپیکولیٹو نالج ہے اس کی اساس پر وہ فتویٰ لگاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن جس کا ہے اسی سے پوچھو کہ اس نے اپنی اصطلاح کو کیسے ڈٹرمن کی ہے۔ اب یہاں فرمایا رفقامت وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ گمراہ قرار نہیں دیتا مگر فاسقوں کو، اور اوپر لکھا ہوا ہے لا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل کلاس جو ہے، مرکزی بنیادی کلاس، اس کے بعد والی جو سبارڈینیٹ کلاس آ رہی ہے وہ اس کو خود ڈیفائن کرے گی، اس کی ڈیفینیشن کرے گی، اس کو الیبوریٹ کرے گی۔ تو وہ فاسق کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فرمایا فاسق وہ ہوتے ہیں جو پارا پارا کرتے ہیں، توڑتے ہیں، نقض ینقض توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کے اندر شگاف اور دراڑیں پیدا کرنا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توڑتے ہیں، پارا پارا کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، کیا؟ عہد اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ، کہ جب وہ عہد و پیمان پختہ طریقے سے اللہ کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ عہد و پیمان رفقائے محترم ایک تو 9:111 میں ہے
کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کو پانے کے لیے جان اور مال اللہ کو دے ڈالنا، واپس دے دینا، جان اور مال کی ملکیت سے دستبردار ہو جانا، مالکیت کی بجائے امین ہونے کا، ٹرسٹی شپ کو قبول کر لینا۔ تو یہ نقض میثاق بھی یہ امت صدیوں سے کر رہی ہے کہ یہ جنت کو جان اور مال دے کر نہیں لینا چاہتی، بلکہ نوافل کے ذریعے چاش کے 2 نفل پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر چند اسماء حسنہ کا ورد کر لو، اور گھونسلے کے مقدار کے مطابق کوئی مسجد بنا دو اور جنت تمہارے لیے واجب۔ اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جو 9111 کا عہد تھا وہ اساس نہیں رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو میثاق الکتاب تھا وہ تو اس امت نے بحیثیت مجبوری اپنے دل دماغ سے نکال دی ہے۔ نقض المیثاق فسق کی پہلی بات، عہد اللہ کو اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد، اور ہر عہد جو آپ اور میں آپس میں کرتے ہیں رفقا محترم وہ بھی عہد اللہ ہے، کیونکہ بر بنا ایمان جو بھی عہد کریں، فرد کے ساتھ کرے، فرد جماعت کے ساتھ کرے، جماعت افراد کے ساتھ کرے، اور اسی طرح امیر مامور کے ساتھ کرے، مامور امیر کے ساتھ کرے، ہر عہد انجام کار عہد اللہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت جو ہے وہ ہم گواہ کے طور پر اس کو ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند ٹھہرایا ہے کہ وہ جوڑ کی حالت میں رکھی جائیں، ان کو وہ توڑ دیتے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے باہم جوڑا رکھی ہیں ان کے مابین جو جوڑ ہے، ربط ہے، تعلق ہے، اس کو پامال کرنا، توڑ دینا۔ اب مثلا آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی اقام الصلاۃ ہے اس کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وہ آتوا الزکوٰۃ، تو اقامت صلاۃ پر زور دینا اور ایتاء زکوٰۃ کو بھول جانا یہ بھی قطع موصول ہے، فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح رفقا محترم جہاں بھی آمن ہوا ہے اس کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ عامل الصالحات، تو ایمان پر زور دینا اور اعمال صالحہ کا جو ان کے ساتھ ناگزیر تعلق ہے اس کو نظر انداز کر دینا فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن نے جہاں بھی حکم دیا ہے اس کے ساتھ اس کی وائی آف اٹ بیان کی ہے، حکمت بیان کی ہے، الکتاب کے ساتھ اس کی حکمت ہے، عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ ہے، فعل کے ساتھ اس کا ثمرہ ہے، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت ہے۔ تو یہ جو جوڑے ہیں ان چیزوں کو یہ امت پامال کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم توصیل سورہ القصص اور آیت نمبر 52 میں کیا تھی؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، قرآن کو باہم موصول کیا تھا، ایک باربط کلام قرار دیا تھا، شجرہ طیبہ کی طرح جو جڑ سے لے کر اپنے آخری، یعنی وہ جو اس کے پھل پھول پتے پتیاں ٹہنے سب باہم موصول ہے۔ تو اللہ کے کلام میں سے ربط خارج کر دیا، جی اللہ کا کلام تو نعوذ باللہ ہے ہی بے ربط، انسانوں کے کلام باربط اور احکم الحاکمین کا کلام بے ربط، تو یہ بھی فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری بات فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نتیجہ کیا نکلا کہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ ایسے گروہ اور افراد خسارہ اٹھانے والے۔ اب وہاں پر 46-35 میں فرمایا تھا فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں فاسق قوم کے لیے فرمایا خسارہ، اولئک هم الخاسرون، اس کا مطلب ہوا کہ جس چیز کو قرآن نے خسر کا ہے، خسارہ کا ہے، وہی دراصل قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ ہلاکت۔ ہلاکت اور خسارہ بنیادی طور پر قرآن حکیم میں ہم معنی ہے۔
اب یہاں پر جو آخری شک آئی تھی رفقان محترم یفسدون فی الارض، اب آئیے فساد کی ایک شکل قرآن میں دیکھیں کہ قرآن حکیم میں فساد کیا ہے۔ تو اس ضمن میں رفقان محترم ہم سورہ البقرہ جو ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اسی کا ایک مقام دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ تو سورۃ البقرہ آیت 204 205 204 205 وَمِنَ النَّاسِ، سورۃ البقرہ 204، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے کہ یعجبک، بہت بھاتا ہے، سرپرائز کر دیتا ہے، بہت خوشنما نظر آتا ہے آپ کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں کو سن کر، ان کی باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں، متحیر ہوتے ہیں، ان کی وہ باتیں ان کے دل کو بھاتی ہیں، اور رسول پاک، اور پھر اس کے بعد جو عام دائی یا انسان ہے وہ تو خود بخود اس کا بن جائیں گے۔ یعجبک، حیران کرتی ہیں، خوشنما نظر آتی ہیں، خوشکن ہوتی ہیں آپ کے لیے، قولہ، ان کی بات چیت، گفتگو، وہ اتنے اچھے ڈیبیٹرز ہیں، ڈائلاگز کرتے ہیں، اتنی ان میں کنونسنگ پاور ہے کہ اگر وہ رسول کے ساتھ بھی مخاطب ہوں تو ان کو بھی ان کا یہ کلام خوشنما نظر آتا ہے۔ کون سا کلام؟ فی الحیات الدنیا، وہ گفتگو، وہ ڈائلاگ جو حیات دنیا، اینیمل لائف کے حوالے سے، الحیات الدنیا قریب ترین زندگی یعنی اینیمل لائف۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی صداقت کے لیے، اپنے سچا ہونے کے لیے بار بار گواہ ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں، یعنی اپنے دعوی کے لیے بیرونی دلائل دینے کی بجائے قدم قدم پر حلف اٹھاتے، اللہ کو گواہ کے طور پر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے تو گواہ ٹھہرائے گا، یعنی اپنے مومن اور ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ایمانیات کے لیے بار بار اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم بات یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور فرمایا کہ وہ صرف قسمیں کھانے کی حد تک نہیں ہے، الد الخصام، کہ جب وہ ڈیبیٹ کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو الد الخصام، الد اصل میں لدہ یلدو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اپنا بوجھ ڈالنا، اس کو یعنی ماتحت کر لینا، شکست دینا، اپنا بھاری برکن جو ہے کسی سے ثابت کروا لینا، تو الد الخصام یعنی بھکس نکال دیتا ہے دوسرے کا اس دعوے کو ثابت کرنے کے دوران، یعنی بہترین ایڈوکیٹ ہے، بہترین ڈیبیٹر ہے۔ اور جب کسی میں یہ اوصاف ہو کہ حیات دنیا کے بارے میں اس کا جو نقطہ نظر ہے، مسلک ہے، منشور ہے، وہ نبی کو بھی بھا جائے، اور اپنے مومن ہونے کے لیے بھی وہ پرزور قسمیں کھانے کا قائل ہو، اور ڈیبیٹ کرنے میں بھی اس کا کوئی مقابل نہ ہو، تو اس کو اقتدار میں آنے سے کون روکتا ہے؟ فرمایا نتیجہ کیا نکلتا؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب اس کے نتیجے میں اس کو اقتدار مل جاتا ہے، جب لوگ اسے اپنا صدر، وزیر اعظم، عامر، حکمران بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض، تو وہ اپنی مملکت میں، زمین میں، علاقے میں خفیہ تو بیٹھے گا نہیں، خاموش تو بیٹھے گا نہیں، سعیٰ فی الارض، جدوجہد کرتا ہے، یعنی اس کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں کہ سراپا گردش، طوفانی دورے کرتا، زمین آسمان کے قلابے ملاتا، یعنی طوفانی دورے جسے کہتے ہیں، بس چپ کے نہیں بیٹھ، آج ادھر کا دورہ ہے، آج وہاں کی وزٹ ہے، آج وہاں کا وہ ہے، سعیٰ فی الارض، زمین میں خوب جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس جدوجہد کا ماحصل کیا ہوتا ہے؟
لِیُفْسِدَ فِیہا، یہ لام جو ہے یہ غائب کا ہے، نتیجے کا ہے، انجام کار اس کا نتیجہ اس مملکت یا ملک کے لیے اصلاح نہیں نکلتا۔ فساد، فساد کیا ہوتا ہے؟ آگے قرآن نے کہا رفتہ محترم وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، حرث پروڈکشن، جہاں پر وہ حکمران بڑھتا ہے اس مملکت کے اندر پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی یا پروڈکٹیو فورسز یا پاورز وہ کیا ہوتی ہیں؟ انحطاط پذیر ہو جاتی۔ پروڈکشن، پروڈکٹیوٹی، پیداواری صلاحیتیں، پیداواری امکانات، پیداواری قوتیں کمزور ہوتی ہیں، پامال ہوتی ہیں، نیچے گرتی چلی جاتی ہیں۔ والنسل، اور نسل انسانی کا جو معیار ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی بجائے وہ بھی ڈی گریڈ ہوتا ہے۔ نسل انسانی کی بھی توہین اور تذلیل ہوتی ہے، اور نسل انسانی کے لیے جو پیداوار چاہیے، غذائی اجناس چاہیے، مواقع چاہیے، ضروریات کو پورا کرنے والے جو وسائل چاہیے وہ بھی ہلاک اس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم واللہ لا یحب الفساد، یہ ہے فساد۔ فساد ہوا رفقائے محترم کسی مملکت کے اندر پروڈکٹیو قوتیں جو ہیں، پیداواری قوتیں جو ہیں، یہ پیداواری ٹارگٹس جو ہیں، اہداف جو ہیں، یا ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے اس کے اندر انحطاط آ جائے، گراوٹ آ جائے، اور ان پیداواری صلاحیتوں سے مستفید ہونے والی جو افرادی قوت ہے، افرادی قوت ہے، ان کے اندر ہنرمندی نہ ہو، بیکاری ہو، تعطل ہو، تو بیکاری کا پروسیس اور استعداد و صلاحیت سے محرومی یا اس کے معیار کا نیچے گر جانا، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ اور آگے اس کا ایک اور فیز بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم آگے نہیں چلتے۔ یہاں قرآن حکیم نے فساد کے دو سمبل جو ہیں رفقائے محترم وہ بیان کیے ہیں کہ حرث اور نسل کی تباہی، ہلاکت۔ اور ہلاکت کا معنی کسی چیز کا کلی طور پر ختم ہو جانا نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اپنے وجود ہی سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہلاکت کا قرآن نے ایک معنی ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک عنی سلطانیہ، یہ 69 ہے، 69 سورہ الحاقہ، سورۃ الحاقہ، آیت نمبر 28 اور 29۔ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت کیا ہے رفقائے محترم؟ 28 اور 29 سورہ الحاقہ۔ فرمایا کہ ما اغنا عنی مالیہ، یہ ہے ہلاکت۔ ما اغنا عنی مالیہ، کسی قوم کی مالیات کا، کسی قوم کی مالیات کا سیلف سفیشینٹ نہ ہونا۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہ جو میرا مال ہے، یعنی جو میرے اقتصادی وسائل ہیں، پیداواری ذرائع ہیں، وہ میرے لیے ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں، خود مکتفی نہیں ہوں، ناکافی ہیں، یعنی ناکافی ثابت ہوا میرے لیے مالیاتی وسائل کا سلسلہ۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم ہلاک عنی سلطانیہ، جو قوم اپنے مالیاتی وسائل کے اندر خود مکتفی نہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہلاک عنی سلطانیہ، اس کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ ہلاک عنی، ہلاک ہو گیا مجھ سے، کیا؟ وہ خود ہلاک نہیں ہو رہا، سلطانیہ، میری طاقت، میرا اقتدار، میری سلطنت۔ ہلاکت ہے سلطان میں،
یعنی کسی قوم کا مالیاتی وسائل کے حوالے سے یعنی اس کی جو ضروریات ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مالیاتی وسائل ہیں، تو اگر کسی قوم کے مالیاتی وسائل کم ہیں اور ضروریات اس نے بڑھا لی ہیں، تو لازمی نتیجہ قرآن نکالتا ہے ہلاک عنی سلطانیہ، اس کا سلطان ہلاک ہو کر رہے، اس کی سپریمیسی، اس کی گویا کہ اقتدار یا سلطنت یا قوت یا ساورنٹی یا اقتدار اعلیٰ ہلاک ہو گیا۔ کس طرح ہلاک ہوا رفقا محترم؟ اس کی ایک محسوس اور مری مثال سورہ ابراہیم میں قرآن اس انداز میں دیتا ہے رفقا محترم کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا ہماری ہی بات ہو رہی ہے، کیا؟ سورہ ابراہیم، ظالموں کی بات، فاسقوں کی بات، آیت نمبر 28 ہے رفقا محترم، آیت نمبر 28 سورہ ابراہیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، اے ایمان والو کیا تم نے غور نہیں کیا؟ غور کرنا چاہیے تھا، یہ غور کرنے کی چیز تھی۔ غور کرو تم ایک ایسی قوم کے بارے میں بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جس قوم کو اللہ تعالی نے سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور وہ نعمت رفقا محترم نعمت قرآن کی، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی نعمت۔ سورہ الاعراف آیت 196 اور سورہ یونس آیت نمبر 57، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت قرآن۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت دین اور یہ سازگار کائنات، اور خود انسان کے پاس جو دل، دماغ، اعضاء ہیں، ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ کم نعمت ہے رکھا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی نعمت کو کیا کیا؟ کفر، اس پہ پردے ڈال دیے۔ کافرہ کا معنی چھپا دینا، پردے ڈالنا۔ الکافر رات کو کہتے ہیں کہ چھپا لیتی ہے، یغطی تحتہ کل شیء، جو کچھ آتا ہے چھپا لیتی ہے، نظر نہیں آتا۔ الکافر کسان کو کہتے ہیں کہ وہ زمین میں دانہ چھپا دیتا ہے۔ تو الکافر الذی یکفر، وہ جو چھپا دے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نعمتیں، دل دماغ کی نعمت عطا کی تھی، کام ہی نہیں لیتے۔ قرآن کی نعمت عطا کی تھی، دبیز پردے ڈال دیے۔ سازگار کائنات عطا کی تھی، تو کائنات پر حرف غلط کی طرح ہمیں کیا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا رفقا محترم؟ احلو قومہم دار البوار، نتیجہ کیا نکلا؟ پہنچا دیا انہوں نے اپنی قوم کو کس مقام پر پہنچا دیا رفقا محترم؟ دار البوار، بوار کے مقام پر۔ ایک تو رفقا محترم ابلغو نہیں فرمایا، ابلغو، احلو، احلو کے اندر جو ہے نا محل، یعنی سچویشنز آفٹر سچویشنز، مواقع پر مواقع ان کو ملے اصلاح کے، بناؤ کے، اٹھنے کے، لیکن ہر موقع پر انہوں نے غلط قیادت اور غلط انتخاب کے ذریعے اپنے آپ کو کہاں لا کھڑا کیا؟ دار البوار۔ بوار کہتے ہیں رفقا محترم منڈی کا وہ حالت منڈی کی کہ جنس با افراط ہو، اس کا کوئی خریدار نہ ہو۔ دار البوار وہ صورتحال کہ جس میں خریدار کوئی نہ ہو اور جنس سے منڈی بھری ہوئی ہو۔ آج کی اسلام میں اسے کہتے ہیں مندے کا سیزن، مندے کا رجحان، یعنی کمیونٹی جو ہے وہ بہتات کے ساتھ، خریدار اس کا کوئی نہیں۔ تو دار البوار آج امت مسلمہ پر یہ رفقا محترم کے بر اعظموں کے بر اعظم، عرب ہا آبادی،
اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا 22 ارب ممالک نے قاہرہ میں جو کانفرنس کی، ملوک شیوخ صدور سب آئے اور بنیامین سے ریکویسٹوں پر ریکویسٹیں کر رہے تھے، مذاکرات کرو ہمارے ساتھ، بات کو آگے بڑھاؤ، لیکن وہ ایک چھوٹی سی ریاست کا کہتا ہے نہیں۔ تو یہ ہے دار البوا کہ افرادی قوت بھی ہے، وسائل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قدر و قیمت کے حوالے سے کھوٹا نہ قدری۔ اور یہ دار البوار کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جہنم۔ جہنم جو ہے رفقائے محترم، جہنم، جہنم، حنما یحنم و تحنیم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جو آگے بڑھنے کا جس کا کام تھا، آگے بڑھنے سے اس کا رک جانا یا روک دیا جانا۔ جہنم ہے سٹینڈ سٹل ہونا، سٹیگنیشن، کسی قوم پر جمود اور انحطاط کی ایسی حالت تو قرآن کی اصطلاح میں وہ گرداب میں مبتلا ہو جائے، بھنور میں مبتلا ہو جائے، کہ بھنور میں گردش تو بہت ہوتی ہے لیکن منظر رسیدگی نہیں ہوتی، اسی جگہ پر وہ چکر لگاتی رہتی ہے۔ تو جہنم یعنی وہ حالت رفتہ جمود، انحطاط، تنزل، تسفل، اور قرآن نے کہا یصلونہا کہ جس میں وہ مبتلا کیا جاتے ہیں، اور آگے قرآن کا وبئس القرار، جہنم اس حالت کا نام ہے رفقائے محترم کہ جس میں حاکم ہو یا محکوم کسی کے لیے قرار نہیں ہوتا، ثبات نہیں ہوتا، استحکام نہیں ہوتا، چین اور آرام نہیں ہوتا، ہر فرد بے چینی کا شکار ہے، ہر فرد جو ہے وہ قلق اور اضطراب کا شکار ہے، حاکم ہے تو محکوم ہے تو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کروڑ پتی ہو ارب پتی ہو، ہر آدمی اپنے مقام پر بے چینی کا، اضطراب کا، قلق کا، نفسیاتی خوف کا شکار ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ یہ کیفیت اس لیے ہوئی رفقائے محترم وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ فرمایا ان سے کہو کہ یہ کیفیت کہیں باہر سے نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سچویشن پیدا ان کے لیے نہیں کی، بلکہ فرمایا ان سے کہو کیا ہوا، جرم ان کا کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، قرار دے لیے انہوں نے اللہ کے لیے انداز، مد مقابل۔ اللہ رب العالمین کا رفقہ رب العالمین، تو اس رب العالمین کو انہوں نے رب المستقبرین بنا لیا، رب المترفین بنا لیا، رب الاغنیاء بنا لیا، وڈیروں کا رب، اپر کلاس کا رب، وسائل پہ جو قابو پانے والا طبقہ ہے، قابض طبقہ ہے، اس کا رب، اور جو بیچارے محروم وسائل ہیں، مستضعفین ہیں، ہیوز ناٹ ہیں، ان کا تو وہ رب نہیں ہے۔ جو رب العالمین کا 41/9 کے حوالے سے 41:9 سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ذَلِكَ رَبُّ العالمین۔ تو اس رب العالمین کی جو ربوبیت عالمینی تھی، نظام سویت، نظام مساوات، وسائل پیداوار کے اندر ہر انسانی کا نہیں رفقائے محترم، ہر حیوان کا بھی حق تھا۔ کیا فرمایا تھا کہ الارض ارض اللہ، اور یہ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، زمین بھی اللہ کی، زمین سے فیضیاب ہونے والے بھی اللہ کی مخلوق، حیوان بھی، انسان بھی۔ تو زمین اور زمین سے جو کچھ ہے نکلتا یا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب الناس، ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے، والارض وضعها للانام۔ تو جعلوا للہ اندادا، قرار دے لیے انہوں نے اللہ کے حوالے سے، اس کی بنیاد پر، تقدیر کے نام پر، انداز، الگ الگ مد مقابل۔ کیا وہ کرتے ہیں؟ انداز،
لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے ربوبیت عالمینی والا، وہ اس ربوبیت عالمینی کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو گئے۔ ربوبیت عالمینی کا راستہ جو ہے، افو کا راستہ جو ہے، وہ راز جو کل الافو میں پوشیدہ تھا، کہ فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ لوٹا دو ان کو جن کی حاجتیں ضرورتیں ان سے وابستہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہماری ذاتی ملکیت ہے، ہمارے علم اور ہنر کا وہ نتیجہ ہے، ہر قانون یہی کہتا ہے 39-49 کی روح سے، انما اوتیتہ علی علم انی قل ہی فتنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ ربوبیت عالمینی والا، تو اس کے راستے میں وہ سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں کہ جو ربوبیت عالمینی کا راستہ بتائے گا، رہنمائی کرے گا، اس کو ڈسیں گے اور اس کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قل، ان کو کہہ دو، کیا کہہ دو رفقائے محترم، تمتعوا، چند روز کچھ دیر کے لیے مزید ان وسائل سے جو تمہارے قبضے میں آ گئے فائدہ اٹھا لو، ایکسپلائٹیشن، مزید کچھ 4 دن کی عیاشیاں کر لو، لیکن ایک بات سن لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اگر تم نے یہ روش نہ بدلی تو اگلا تمہارا جو سٹیپ ہے، اگلی تمہاری جو منزل ہے، اگلا جو تمہارا آنے والا دور ہے، وہ کیا ہے؟ تو بے شک تمہارا اگلا سٹیپ، اگلی حالت جہاں پر تم منطقی طور پر اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو، وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ إِلَى النَّارِ، آگ کی جانب، تم آگ کی جانب بڑھ رہے ہو۔ اب جب آگ کی جانب کا ہم لفظ سنتے ہیں تو فوراً مذہبی پیشوا کہتا ہے یعنی جہنم میں پہنچ جاؤ گے، اور جہنم وہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گا، بس۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موت تک تو چھٹی ہے، موت کے بعد تمہارے لیے آگ آئے گی، اور یہی وہ فساد ہے رفقائے محترم جس میں آج ہمیں مبتلا کیا گیا ہے، کہ مثلا النار، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، کیا تھی آگ؟ قرآن نے کس کو آگ کہا ہے رفقائے محترم؟ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ آگ کس کو قرآن کہتا ہے؟ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ النار کا معنی ہے رفقائے محترم عداوت، عداوت، کشمکش، رقابت، ظالم اور مظلوم کے مابین، لٹیروں اور لٹنے والوں کے مابین، مستکبر اور مستضعف کے مابین جو ایک تعلق ہے، یہ آگ ہے۔ یہ ظلم، یہ استحصال، یہ جبر، یہ ایک کو لوٹنے کی آزادی، دوسرے کو لوٹنے کی آزادی، ایک کو پیٹنے کی آزادی، دوسرے کو پیٹنے کی آزادی، ایک کو پیٹنے کی آزادی، ایک آدمی کو تالاب بندی کی اجازت، دوسرے کو عمل چھوڑ دینے کی آزادی۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم اگر تمہاری یہ روش تبدیل نہ ہوئی تو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے سول وار، سول وار۔ اور وہ سول وار جب پیدا ہوگی رفقائے محترم تو اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 64 اور 65، اور اس 64 اور 65 کے 6 کے نقشے کے ساتھ میں ایک اور مقام آپ کے سامنے خاتمہ کلام پر لانا چاہتا ہوں۔ سورہ ہے 86 بلکہ 68، سورہ القلم۔ جنت والے جب جنت سے نکالے جاتے ہیں، جنتوں سے نکلتے بھی قومیں ہیں اور داخل بھی ہوتی ہیں۔ جنتوں سے نکلنے کا عمل کس طرح ہوتا ہے قوموں کے اندر رفقائے محترم؟ قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ تو آیت نمبر 17 جو ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک یہ نقشہ ہے کہ قومیں جنتوں سے کب نکالی جاتی۔ جنتوں سے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ دنیا کے ہیں،
آخرت کے اصحاب الجنہ کی بات قرآن یہاں نہیں کر رہا کہ وہ جنت والے تھے، ہم نے ان کو جنتوں سے نکالا۔ کیوں نکالا رفقائے محترم؟ ان کا جرم یہ تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ آیت نمبر 18 ولا یستثنون، ولا یستثنون، جس کا ہم ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہوں نے کہا ہم فصل کاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا، بس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ غلط بات ہے۔ استثناء یستثنی کا معنی ہوتا ہے الگ کر دینا، جدا کر دینا، الگ سے کسی چیز کو طے کر کے باہر نکال دینا۔ ولا یستثنون کا حضور قرآن یہ معنی ہے، اور خاص طور پر سورہ الانعام آیت 141 کی روح سے، کہ مستضعفین، کمزور، ڈپرائیوڈ، محرومین کا جو حق ان پر بنتا تھا، ان کی نشو و نما کا، ربوبیت کا، حق ربوبیت، وہ دینے سے منکر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لیبر کلاس کی محنت کا کلی استحصال، تمام پکا ہوا پھل ان کی جیبوں میں، تجوریوں میں چلا جائے، اور مستضعفین کو، ٹوائلنگ ماسز کو کچھ نہ دینا پڑے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے رفقائے محترم، قرآن کہتا ہے کہ آخر کار ہم نے ان کو اس جنت سے نکال دیا۔ اور آگے یہ جو آیت نمبر 33 ہے نا رفقائے محترم، قرآن کہتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ ہے عذاب، عذاب قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، یہ ہوتا ہے عذاب۔ عذاب کیا ہے؟ محرومین کا اپنی ہی پیداواری فیکٹریوں کو، کارخانوں کو جلا دے، کھیتوں کھلیانوں کو جلا دے، کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا تو نہ کھائیں، نہ ہمارے لیے کھانے کا حق ہے تو ہم ان کو کیوں کھانے دیں۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کا خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو انجام کار یہ جلاؤ گھراؤ کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے رفقائے محترم،